اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت علی کا یہ قول بھی دیکھیے بڑا بہترین ہے کہ کسی کا عیب یعنی برائی تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسے ہوتی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتا ہے۔ یہ قول حالانکہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ مولا علی علیہ السلام کا یہ جو قول ہے بہت ہی معیاری ہے آج کے ڈیٹ میں بھی۔ ہر فیلڈ میں اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ مطلب کوئی بھی آدمی اگر کچھ اچھا کر رہا ہو تو اس کی اچھائی پر نظر اس کی نہیں ہوتی ہے، صرف کوئی نہ کوئی کوتاہی اور برائی ڈھونڈ کر نکالنا ہے، اور نکال کر کے جو ہے کیا کرنا ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ مطلب ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف برائی کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے، اچھی خصلت نہیں ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو ہے بند کیا جائے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ مطلب مکھی کی طرح نہیں رہیے بھائی، مطلب اچھائی بھی دیکھا کیجئے، صرف برائی مت دیکھیے بلکہ اچھائی بھی دیکھیے۔ اور اچھائی کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں، برائی کو چھوڑ دیجئے، اچھائیوں کو پکڑ لیجئے، یہ تعلیم ہے۔ اس پر ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں ہے، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ دولت مل گیا تو انسان بدل گیا، نہیں، بدلتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کا جو انسان تھا وہ جاگ اٹھا۔ مطلب حقیقت میں وہ ایسا تھا ہی، مطلب دولت اور رتبہ اس کو مل گیا تو وہ جو اندر تھا وہ باہر کھل کر کے سامنے آ گیا۔ مطلب پہلے اس کی مجبوری تھی کہ پیسے کی وجہ سے بات نہیں کرتا تھا، وہ دوسرا چہرہ دکھاتا تھا، وہ مطلب آپ کو لگتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر ایک بہت بڑا شیطان چھپا ہوا تھا جو دولت ملتے ہی وہ بالکل سامنے آ گیا۔ اسی طریقے سے رتبہ مل گیا جس شخص کو تو وہ اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے، اوریجنل چہرہ دکھا دیتا ہے، پاور دکھانے لگتا ہے۔ کیوں کہ وہ اب بنا نہیں ہے بلکہ وہ پہلے سے ہی ویسا تھا، وہ صرف پہلے جو مکھوٹا رکھے ہوئے تھا، چھپائے ہوئے تھا، وہ کھل کر کے سامنے آ گیا۔ مطلب دولت اور رتبہ سمجھ لیجئے کہ ایسی چیز ہے کہ اگر مل گئی تو انسان، مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ بدلتا نہیں ہے۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسہ ملنے سے بدل گیا، بدلتا نہیں ہے، رتبہ ملنے سے بدلتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ مطلب جو تھا وہ سامنے کھل کر کے آ گیا، اور اب آپ اس کی حیثیت دیکھ لیجئے کہ وہ کیا تھا۔ اب جو جس حال میں ہے وہی اس کی حقیقت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو آج کے زمانے پر بالکل معیاری فٹ ہوتا ہے، اور مولا علی کی یہ بات بالکل جو ہے آج سے حالانکہ 1200-1300 سال پہلے کی بات ہے، لیکن ان کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات جو ہے کہیے کہ اصلاحی اور عبرت سے بھرا ہوا ہے۔ کسی بزرگوں نے کیا ہے خوب کہا ہے کہ بعد میں آنے والے مریدین پر پہلے والے مریدین کا ادب لازم ہے۔ یعنی کسی بھی خانقاہ سے جب ہم لوگ مرید ہوتے ہیں تو جو بعد میں مرید ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ سینئر مریدوں کا عزت کرے، احترام کرے، اس کا ریسپیکٹ کرے۔ یہ بتایا جاتا ہے خانقاہی تعلیمات میں، لیکن آج کے ڈیٹ میں یہ بہت نایاب ہو گیا ہے، لوگ اس پر اب بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اگلا آدمی بہت ہی عمر دراز ہے، وہ خود کو عجز و انکساری کے ساتھ پیش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئے آنے والے مرید جو ہے اس پر دھاک جمانا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے لوگ جو مرید ہوتے ہیں ان پرانے مریدوں کے اس عجز و انکساری کے وجہ سے اس پر دھونس جمانے لگیں اور وہ لوگ خود کو بہتر سمجھنے لگیں اور اس کی جو ہے انسلٹ کریں۔ یہ تصوف کی تعلیم نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں جو ہے ان چیزوں پر پیر حضرات بھی توجہ نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جونیئر کو چاہیے کہ سینئر کا احترام کریں اور اس چیز کو جو ہے اپنے خانقاہوں میں رائج رکھیں تاکہ ایک نظام چلے اور بہتر ہو۔ اور ایسے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے جونیئر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ سینئر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے سینئر لوگ زیادہ علم رکھتے ہیں، جونیئر کم رکھتے ہیں۔ اس بات کے حساب سے بھی بہت لازم ہوتا ہے کہ شریعتاً جو ہے اس کی عزت و احترام کرنی چاہیے۔ تو یہ بات بہت ہی اچھا ہے کہ بعد میں آنے والے مریدین پر پہلے والے مریدین کا ادب لازم ہے، یعنی پہلے والے لوگوں سے ریسپیکٹ سے پیش آئیں۔ اگر علم میں کچھ کمی بھی ہے پہلے والے مریدین میں تو ان کے تجربے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اور ان کو کبھی بھی نیچا دکھانے کا کوشش نہیں کریں، بلکہ ان کے پرانے جو جواہرات ہیں، جو ان کے جو اپنے جو اس وقت کے معیاری علوم ہیں، اس پرانے علوم سے بھی کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔
ان کے تجربے سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور جن مقامات پر وہ لوگ نہیں پہنچ پائے، نئے مرید چاہیں تو ان سے آگے نکل سکتے ہیں، لیکن ان کو ادب کے ساتھ ان چیزوں سے پیش آنا ہوگا اور اس طریقے سے وہ آگے نکل سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں گے کہ نہیں ہم انسلٹ کر کے، برباد کر کے اور ذلیل و رسوا کر کے آگے نکلیں، تو وہ کبھی بھی ذلیل و رسوا کر کے آگے نکل نہیں سکتے۔ ہاں، ایک الگ موقع یہ ہوتا ہے، ایک الگ موضوع ہوتا ہے کہ اگر کوئی جونیئر مرید کسی سینئر مرید کی غلطیوں کو مطلب نشاندہی کرے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے اس طریقے سے اس کو نشاندہی کرے اور غلط میں اس کا ساتھ نہیں دے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے اور بہتر کرے، اس سے اور اچھا کرے اور آگے بڑھے، مطلب ادب کے دائرے میں اس سے آگے بڑھے، اور اس کے غلط میں اس کا سپورٹ ہرگز نہیں کرے۔ مطلب اگر کوئی بزرگ ہستی بھی ہیں اور پہلے کے مرید ہیں تو اس کے غلط میں ہاں ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے غلط کو غلط ہی کہیں، یہاں تک تو بالکل صحیح ہے، لیکن کیا کریں، ادب کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس کا ریسپیکٹ بھی کریں۔ اب جہاں تک حق و باطل کی بات ہے بھائی، تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ حق و باطل میں تو کوئی بھی رشتہ دیکھا نہیں جاتا ہے، کوئی سینئر جونیئر دیکھے نہیں جاتے ہیں، کوئی عمر اور یہ ساری باتیں دیکھی نہیں جاتی۔ حق ہے، باطل باطل ہے، حق جدھر بھی ہیں ادھر ساتھ ہونا ہے، باطل جدھر بھی ہے اس کی مخالفت کرنی ہے، یہ تعلیم تو پہلے بھی دی جا چکی ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ آپ کے بارے میں سازشیں کریں گے جن کی شناخت بھی آپ کی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ کسی بزرگ نے بہت ہی کہیے کہ تجربے کی بات کہی ہے کہ آپ کے بارے میں سازش کوئی دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں، جس کو آپ نے بنایا، جس کو آپ نے بڑھایا اور جس کو آپ نے جو ہے ڈیولپ کیا، وہی لوگ آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا ہے۔ سازش کرنے والے لوگ زیادہ تر ویسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے قریبی ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ اب پتہ نہیں مطلب یہ نہیں کہ مطلب پتہ نہیں، پتہ تو بالکل یہ ہے، واضح ہے کہ یہ معاملہ بالکل حسد اور بغض کا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ کو لگتا ہے کہ وہ آپ اس سے آگے نکل رہے ہیں یا وہ آپ کے برابری نہیں کر سکیں گے، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ اب تو ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم تو بھائی کیا کریں، میری تو قابلیت نہیں ہے، مجھے تو وہ چیز نہیں ملی جو اس کے اندر ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری بات جب اس کے ذہن میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور خلاف ہو کر کے آپ کے خلاف سازش کریں گے اور آپ کے راہوں کو بند کریں گے۔ آپ کی راہیں جو ہموار ہیں اس کو کلوز کریں گے، بند کریں گے، اور بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نہ ستیز گاہ ہے جہاں نئی، نہ حریف پنج پھگن نئے، وہی فطرت اسد اللہی وہی مرحبی وہی انتری۔ ہمارے پیر و مرشد دادا سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کھٹیے پر بیٹھ کے اس کو گنگنایا کرتے تھے، اور میں جو ہے بچپن میں مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ اقبال کا جو شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ کا، کہ بھائی یہ بات وہی ہے کہ بھائی شروع سے ہی یہ ہوتا آیا ہے۔ کوئی فطرت اسد اللہی بھی وہی ہے اور فطرت انتری بھی آج بھی وہی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و سامی والی بات ہے۔ مطلب شروع سے جو ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و سامی۔ مطلب شروع سے ہی یہ معاملہ جو ہے کوفی و سامی کا چلا رہا ہے، اور علوی اور سفلی کا مسئلہ چلا رہا ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے فطرت اسد اللہی آپ کے اندر جھلکے گی تو ویسے ہی جو ہے فطرت انتری والے لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور طرح طرح کی سازشیں کرنے لگیں گے۔ کبھی تلوار لے کے آ جائیں گے، کبھی بندوق لے کے آ جائیں گے، کبھی فتوے لے کر کے آ جائیں گے، اور کبھی جو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ وہی لوگ سازش کرتے ہیں جن کی شناخت بھی آپ کی وجہ سے ہوگی۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اندھیرا نہیں ہو تو اجالا کی شناخت کیسے ہوگی؟ مطلب اگر رات نہیں ہو تو دن کا اجالا کا اہمیت کیا ہوگا؟ یہ بھی حکمت خداوندی میں شامل ہے، لہٰذا اس کو بڑے ہی نارمل طریقے سے لینا چاہیے، کوئی سیریسلی اور کافی گھبرا کر کے اس کو نہیں لینا چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ہے ایک بہت فطری چیز ہے، اور اس کو اس طریقے سے لینا چاہیے جس طریقے سے حضرت وارث علیہ السلام نے کیا خوب کہا تھا کہ شیطان کو بھی برا نہیں کہو، کیونکہ شیطان اللہ کا دشمن نہیں ہے، مطلب وہ رقیب نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ بھی اللہ کا دوست ہے، لیکن اس کو چونکہ ڈیوٹی ہی وہی ملی ہے، لہٰذا اس حساب سے اس کو دیکھو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ تم کو اس کو فالو نہیں کرنا ہے، تم اس کے مخالفت کرو، اس سے بچو، لیکن اس کو یہ مت سمجھو کہ خدا کا دشمن ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب پلاننگ سیٹنگ اوپر سے ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوگا تو کام نہیں چلے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نظام میں قدا بگڑا ہوا ہے اس قدر ساکی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ وہاں جہاں تک حق و باطل کا مسئلہ ہے وہ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن اگر آپ ویسے آدمی کو جام دے دیجیے گا جس کو پینا نہیں آتا ہے تو نظام میں قدا کا تو بگڑ جائے گا۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے
کہ میکدے کے نظام کو نہیں بگاڑیں اور جام ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے جو پینا بھی جانتے ہوں اور پلانا بھی جانتے ہوں۔ اب آئیے ایک حدیث کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی رقم حدیث 6543 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں کون شخص کیا ہے، یہ اگر ہم لوگ پہلے سے جج کرنے لگیں تو مسئلہ پھنس جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو مسئلہ تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ مطلب کوئی آدمی اگر جو کام کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے، یہاں پر جا کر کے وہ آدمی کہیے کہ آپ سے آگے بڑھ جائے گا، جیت جائے گا اور آپ ہار جائیں گے، چونکہ اس حدیث میں یہ واضح ہو گیا کہ اس کی جو نیت ہے اسی سے اس کی پکڑ ہوگی اور اس کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نیت میں پاکی رکھتا ہے اور اس کے عمل سے کبر دکھ رہا ہے تو بھی آپ غلطی پر ہیں۔ کوئی آدمی اگر ڈیوٹی پر ہے، کوئی آدمی کام کر رہا ہے لیکن آپ کو ریاکاری دکھ رہا ہے تو آپ پھنس گئے۔ کہنے کا مطلب کہ ہم کسی بھی انسان کو جج نہیں کر سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ انسان جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا نیت ہے اور اس نیت کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہم اپنا دیکھیں کہ ہم کس نیت سے کون سا عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جس کو ہم نے ذکر کیا کہ مسلم شریف کی یہ حدیث جو ہے بہت معتبر ہے، یہ نیت پر ہی سارا مدار ہے۔